نظر بند کر دی جائے، نظر بندی اور اس نظر بندی کا اثر پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حالانکہ وہ نظر بندی تھی، وہ اصلی سانپ نہیں بنے تھے، رسیاں لاٹھیاں جو جادوگروں نے پھینکی تھی، بلکہ وہ تو قرآن کہتا ہے یعنی انہوں نے ان کے نظروں پر جادو کر دیا، فَسَحَرُوا عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، نظر بندی کر دی۔ اب نظر بندی کیا چیز ہے؟ نظر بندی کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹپائی بکری بن گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقیقتاً معجزے کے اندر تو چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور نظر بندی اور جادو کے اندر وہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے قرآن کریم میں آئے گا، آگے اسی سورہ بقرہ کے اندر جادو کے متعلق تفصیلات آگے آئیں گی۔ حابیل وہ کیا نام ہے ہاروت و ماروت کے واقعے کے اندر، لیکن یہ میں چونکہ یہاں شیطان اور جنات ان کو اللہ نے اس طرح کی طاقت دی ہے کہ وہ نظر بندی بھی کر لیں، وسوسہ بھی ڈال لیں، دور سے اور دور سے متاثر بھی کر لیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے ایسے ہی کچھ ہوا ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ آپ سمجھ لیجیے، اور اس میں کیا ہوا کیسے ہوا، اس میں کسی جب اللہ نے ہی اس چیز کو مبہم چھوڑا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کیسے ہوا اور کیا ہوا، بس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہے کہ ہوئی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ممکن ہے شیطان اس وقت تک جنت میں اس کا داخلہ ختم نہیں ہوا، آگے جیسے آ رہا اہبطوا تم سب اتر جاؤ یہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غالباً شیطان بھی اس وقت تک اس کا آنا جانا وہاں تھا، تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ شیطان کا آنا جانا ہو، یا ابھی تک وہاں سے نکالا نہ گیا ہو، یا کسی اور شکل میں گیا ہو، یا دور سے وسوسہ ڈالا ہو، یا دور سے توجہ جیسے ہوتی ہے وہ اس نے پھینکی ہو اور متاثر کیا، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اس لیے یہ تو ممکن ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے جو عقیدے کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے گناہ کیا؟ العیاذ باللہ، یا اسی طریقے پر دیکھیں قرآن کریم میں آگے بہت سی جگہ آئے گا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھوسا مارا اور وہ مر گیا، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قاتل تھے؟ العیاذ باللہ۔ یا حضرت یونس علیہ السلام جب وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور یعنی اپنے اس خوف سے کہ کہیں بے عزتی ہو، قوم پر عذاب نہیں آیا، تو وہ کشتی میں سوار ہو کے چل دیے، اللہ نے اس چلنے کو بھاگنے سے تعبیر کرتا ہے کہ وہ کیسے چلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یعنی اس کو اس سے تعبیر فرمایا۔ تو کیا العیاذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ گناہ ہوا تھا؟ اور چونکہ بعض مفسرین اس زمانے میں جو جدید قسم کے ہیں، جو بیچارے بہت سی مرتبہ اپنے عقل سے قرآن کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہاں یہ عقیدہ ہی کہہ دیا ہے اس قسم کی آیات میں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم تو ہوتے ہیں، لیکن بعض موقعوں پر ان پر سے عصمت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے ایسے وقت میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے۔ العیاذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ گمراہی ہے، اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل حق کا عقیدہ کیا ہے، اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، وہ نبوت کے اظہار سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کا مطلب یہ ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوتا جس میں ان کا ارادہ ہو یا عمد ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان سے تقاضۂ بشری کے تحت کوئی بھول ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن فوراً ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے اسی واقعے میں قرآن کریم کے اندر یعنی آگے آئے گا فنسی آدم بھول گئے، یا چونکہ اللہ رب العزت نے
یعنی وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی. عصا کے معنی معصیت کے، فغوا اور بگڑ گئے. اب یہ کہنے والے اللہ ہے، لیکن کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ خدا نخواستہ وہ یہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. ہرگز نہیں. یہ کوئی ارادی، یعنی گناہ کے اندر انسان کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی بھول کے روزہ کھا لے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا. اور اگر کوئی آدمی غلطی سے کھا لے، یاد ہے لیکن غلطی سے کھا لے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہاں صرف ایک روزے کی قضا ہے، لیکن اس کو سزا جرمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ نہیں کیا. اس کو گناہ نہیں کہتے. یعنی آدمی غلطی سے یا بھول کر کوئی عمل کر لے اس کو گناہ نہیں کہتے. آدم علیہ السلام نے یہ جو درخت کھایا تھا اس میں کوئی عمد نہیں تھا درخت میں سے، اور اس میں کوئی قصد نہیں تھا، اور اس میں کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا. بھول گئے یا غلطی ہو گئی. لیکن اور اسی طریقے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے پہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، چونکہ انبیاء علیہ السلام ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی پکڑ کا باعث نہیں. ہم بھول جائیں، روزہ کھا لیں تو اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا. لیکن انبیاء علیہ السلام بھول جائیں، انبیاء علیہ السلام ان سے ایسی خطا ہو جائے کیونکہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اس لیے اس پر بھی ان کی سخت پکڑ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن کسی بندے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، یا العیاذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام اس طرح سے بغیر اللہ کی اجازت کے بھاگ گئے. اب یہ بیچارے جو اپنے عقل سے سوچتے ہیں وہ ایسی جگہوں میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کوتاہیاں ہو گئی. اعوذ باللہ. تفہیم القرآن والوں نے یہی لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے کوتاہیاں ہو گئی تھی. یہ کیسے؟ العیاذ باللہ ایسا ممکن نہیں ہے. وہ کوئی عمد نہیں تھا، وہ کوئی قصد نہیں تھا، وہ کوئی اس میں ان کا دخل. لیکن چونکہ تھے پیغمبر، ابھی اللہ کا حکم اس طرح کا نہیں آیا تھا. اور ظاہر ہے اس لیے جب وہ چل دیے تو وہ اس لیے سے نہیں گئے تھے کہ نافرمانی کرنی، وہ تو اس لیے سے گئے تھے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے. اللہ نے مجھے نکال تو دیا اس بستی سے اور مجھے اس بستی سے جانا ہے. بہرحال وہ تو تفصیلات اپنے اپنے موقعوں پہ آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں چونکہ کہاں یہ گیا اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. یہ پھسلانا گناہ کے زمرے میں نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں نہیں ہے، اس کو معصیت نہیں کہا جائے گا. لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کا بہت اونچا اور بلند ترین مقام تھا، اللہ کے نبی تھے، اس لیے اس پر بھی پکڑ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وہاں سے نکال دیے گئے. اور ہم نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا، اب یہ بطور سزا کے اللہ کی طرف سے حاکمانہ حکم ہے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا، حبوط کے معنی نیچے ہونا. کہتے ہیں شوگر نیچے آ گئے، اس کو حبوط کہتے ہیں عربی میں. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، نیچے آ جاؤ. کہاں سے؟ یعنی اس جنت سے اب نیچے آؤ. جنت اوپر ہے، اب یہاں سے نیچے آؤ دنیا کی طرف. اِهْبِطُوا، اتر جاؤ. اور کیا ہوگا؟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. جنت کا مزہ نہیں ہوگا دنیا میں. جنت میں تو نہ دشمنی ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. کچھ نہیں ہے جنت میں. نہ آپس میں دشمنیاں ہیں، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ غیبت ہے. یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں. ہاں البتہ دنیا میں اترو، یہ ساری چیزیں اب تمہیں ملیں گی. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن. اور دیکھو یہ دنیا میں بھی ہم تمہیں جو بھیج رہے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ،
تمہیں زمین کے اندر مستقر کے معنی ٹھہرنے کی جگہ وقتی، اس لیے آگے کہہ دیا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں دنیا میں ایک مستقر ہے، تمہارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ مستقر، استقرار سے یہ لفظ ہے، قرار یعنی یہاں تمہیں کچھ دن، کچھ مدت، کچھ وقت ٹھہرنا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، ایک مدت تک، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجنا، یہاں بھی وقتی ہے، وقتی طور پہ تمہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ پہلا حکم دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر تھے، زمین پہ اتار دیے گئے اور بطور سزا کے اتارے گئے، اس لیے کہ غلطی ہو گئی۔ اس لیے آگے اللہ رب العزت کیسے کریم ذات ہے، سبحان اللہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تلقا کے معنی انتہائی شوق، یہ تلقا، یہ تلقا یعنی تفعل کا باب ہے، جس کے معنی کسی چیز کو شوق اور رغبت سے حاصل کرنا، یا کسی کا استقبال کرنا شوق اور رغبت کے ساتھ، یہ تلقا کے لفظ کے معنی۔ فتلقا، ظاہر ہے آدم علیہ السلام اترے زمین پر، ان کی کیا حالت تھی، کتنا روئے ہیں، کتنا روئے ہیں، کہ ساری بنی آدم کے آنسو ایک جگہ اور آدم کے آنسو ایک جگہ، کہتے 100 سال تک یوں سر اٹھا کے آسمان تک کی طرف نہیں دیکھا، اس شرم کے مارے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے یوں اوپر سر اٹھا کے دیکھا، اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے رحم فرما کر، اللہ پاک کتنے کریم، فتلقى آدم، بس حاصل کر لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، کچھ الفاظ، کچھ جملے، اور پھر کیا ہوا، فتاب علیہ، بس اس کے ذریعے سے، تاب یتوب کے معنی لفظی معنی لوٹنا، تواب کے معنی بہت زیادہ لوٹنے والا، اور تواب بندے کو بھی کہتے ہیں، اور تواب اللہ کی بھی صفت ہے۔ قرآن کریم میں دونوں آیا ہے، دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توابین کو پسند فرماتے ہیں، اور قرآن میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ پاک تواب ہیں، تو اللہ کی بھی صفت ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جب بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا، بار بار لوٹنا، بار بار توبہ کرنا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لفظی معنی ہے برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹنا، برائی چھوڑ کر نیکی کے طرف لوٹنا، 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس برائی کے اندر آدمی مبتلا ہو اس کو برا سمجھے، اور جب برا سمجھے گا، غلط سمجھے گا، تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی شرمندہ ہوں یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر دوسری شرط کیا ہے؟ اب نہیں کروں گا، یعنی میں اب اس برائی کو چھوڑ دیں، یہ دوسری شرط ہے۔ یہ نہیں کہ کر بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، کر بھی، یعنی جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے۔ اللہ پاک سچی توبہ مانگتے ہیں، یعنی اس برائی کو چھوڑ دیں، خدا نخواستہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ کر تو رہا ہے، سود چھوڑ نہیں رہا ہے، اور کیا ہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں سود سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور خود سود چھوڑ نہیں رہا، ایسا نہیں، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ اس لیے برائی کو چھوڑنا دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ کرنا کہ اب نہیں کروں۔ یہ 3 بنیادی شرطیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا فتاب علیہ، پس وہ لوٹ آئے، یعنی اللہ پاک ان پر، یا انہوں نے وہ کلمات حاصل کیے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر خود آگے سورہ اعراف کے اندر آئے گا کہ ان دونوں نے کیا کہا، قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، مختصر سا جملہ ہے،
چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کو کتنے لاکھ مرتبہ